السلام علیکم ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے نوحہ بھی مرثیہ بھی۔ مکروہ ترین گھناؤنے فعل کے مرتکب اس 70 سالہ استاد کا چہرہ ٹی وی اسکرین پہ دیکھا تو میں دنگ رہ گیا۔ 2 بالشت کی لمبی سفید داڑھی، سر پہ ٹوپی والا یہ شیطان مدرسے میں پڑھاتا تھا۔ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی واردات سامنے آتی ہے کہ آدمی لرز اٹھتا ہے۔ چند روز پہلے ایک 3-4 سالہ کیوٹ سا بچہ، اس کی تصویر دیکھی، نام اس کا تھا خضر۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھا تھا کہ کسی بدبخت کی ڈور نے اس کی شارہ کاٹ دی۔ باپ صورتحال سے بے خبر اپنے مقتول بچے سے باتیں کر رہا تھا کہ کسی اور موٹر سائیکل سوار نے اسے بچے کی حالت بارے بتایا، اور اس سے چند روز پہلے اخبارات میں یہ خبر تھی کہ کسی جوان بچی کی موت پر اسے دفنایا گیا۔ اہل خانہ اگلے روز اس کی قبر پہ گئے تو قبر ادھڑی ہوئی تھی، لاش ایک طرف اور کفن دوسری طرف تھا۔ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ میں کب سے اخلاقیات کی بربادی کو اس ملک، اس معاشرے کا اصل المیہ اور مسئلہ قرار دے رہا ہوں، لیکن نہیں۔ میرا خیال ہے شاید بہت دیر ہو چکی کہ بد کرداری سارے ساؤنڈ بیریئرز توڑ چکی ہے، اور اب اسے ریورس کرنا ممکن نہیں۔ تو سوچتا ہوں ہوا کیا؟ میں نے وہ ملک بھی دیکھے ہیں جہاں کوئی مفت جانا بھی پسند نہیں کرتا۔ کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہیں جو سوڈان جیسے ملکوں میں جاتے ہیں۔ 80 کی دہائی میں مڈل ایسٹ کے اتنے چکر لگے کہ مجھے تعداد بھی یاد نہیں، لیکن یہاں کی پاکستان کی دنیا ہی اور ہے۔ کچھ لوگوں کو میری یہ خود ملامتی اچھی نہیں لگتی، لیکن میں اس امید پر بکتا جھکتا رہتا ہوں کہ شاید کبھی کوئی ایسی لہر پیدا ہو جائے جو غلاظت کو کناروں کی طرف اچھال دے، لیکن معاملہ نان سٹاپ ہے، بلکہ اس میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ تو مجھ جیسا فارغ گوشہ نشین سوچتا ہے، ہم اس حد تک کیسے گر گئے؟ کیا بر صغیر میں شروع سے ہی ایسے تھے؟ کم تولنے اور ڈنڈی مارنے کی وبا اتنی عام اور راسخ ہو چکی تھی کہ سلاطین دہلی میں سے 2 سلطانوں نے خصوصی سرکاری دستے ترتیب دے کر یہ حکم دیا کہ چھاپے مارو، اور جو دکاندار جتنا کم تولے اس کے جسم سے اتنا ہی گوشت کاٹ لو۔ کچھ عرصہ پہلے 1917 میں، یعنی 100 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، جمیل حیدر زیدی مرحوم کا لکھا ہوا بڈولی کا مرثیہ میری نظر سے گزرا۔ 100 کچھ سال پہلے دریائے جمنا کے کنارے بڈولی نام کا یہ قصبہ آج بھی آباد ہے۔ بھارتی ضلع مظفر نگر کی تحصیل کینانا کی حدود میں واقع یہ علاقہ بہت سرسبز اور شاداب ہے، جس کی زیادہ تر آبادی اس وقت سادات پر مشتمل تھی۔ 1917 میں شدید سیلاب سے متاثر ہو کر زیدی مرحوم نے یہ مرثیہ لکھا، جس سے 100 سال پہلے کے اس معاشرے کی جھلکیاں واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس شاہکار مرثیہ کے چند شعر اس وقت کی اخلاقی حالت بیان کرتے ہیں تو بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کہیں یہ سب کچھ ہمارے ڈی این اے کا حصہ تو نہیں۔ ان اشعار پہ غور کیجئے۔ افسوس گناہوں سے یہ توبہ نہیں کرتے، کچھ نیکی و بد کی بھی یہ پرواہ نہیں کرتے، جو اچھے ہیں ان سے بھی یہ اچھا نہیں کرتے، اصلاح تو کیا اپنی بھی اصلاح نہیں کرتے۔ بغض و حسد و کذب و ریا دل میں مکیں ہے، یوں لوگوں کی آبادی سے ناراض زمیں ہے۔ اس بستی کو پہلے تو کیا موت نے غارت، لیکن نہ ہوئی لوگوں کو کچھ اس سے بھی عبرت، کی پیش نمازوں نے بھی ہر چند ہدایت،
پر راہ پہ آئے نہ مسلمان کسی صورت، ڈرتے ہیں نبی سے نہ علی سے نہ خدا سے، بس کام ہے بغض و حسد و کذب و ریا سے۔ ان لوگوں پہ کیوں جوش نہ دریاؤں کو آئیں، کیوں گھیر نہ لیں ان کو دو عالم کی بلائیں۔ اس بستی میں ایسے بھی ہوئے ہیں ستم ایجاد، کمزور و ضعیفوں کو جنہوں نے کیا برباد۔ 100 ظلم یتیموں پہ ہوئے رانڈوں پہ بے داد، محفوظ علی مر گئے کرتے ہوئے فریاد۔ جائز نہیں اسلام میں رانڈوں کا ستانا، پر کچھ نہیں لوگوں کی شقادت کا ٹھکانہ۔ وہ رات کو رضیہ کا مکان لوٹنے جانا، وہ چوری کا کرنا وہ نقب گھر میں لگانا۔ اور قارئین ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ رانڈوں کا مطلب یہ جس کو ہم جو لفظ استعمال کریں، بیوہ، ایک رنڈی عورت۔ سو قارئین یہ اس مرثیہ کی چند دیکھ کے، زہریلی دیکھ کے صرف چند دانے ہیں۔ پورا مرثیہ پڑھنے کے بعد عقل ٹھکانے آ جاتی ہے اور بندہ سوچتا ہے کہ کیا بر صغیر میں ہم شروع سے ہی ایسے تھے؟ ہم سے مراد مسلمان، اور اگر ایسا ہے تو اس کی وجوہات اسباب جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ مرض کی تشخیص کے بغیر تو کوئی مسیحا بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ کون اور کتنے فیصد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اس بر صغیر میں؟ کتنے تھے؟ کون تھے؟ اور ان میں جو آج ہم مسلمان ہیں، بر صغیر، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، ان میں سے وہ لوگ کتنے ہیں جن کا اوریجن عرب ہے، سینٹرل ایشیا ہے، ایران ہے یا افغانستان ہے؟ باقی کون ہے؟ یا یہ سب ہندوؤں کے ساتھ صدیاں گزارنے کے اثرات ہیں؟ میرا تو دماغ معاف ہو گیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔